آپ کہنا چاہتے ہیں کہ طیارہ جیسے ہی افریقہ کے جنگلوں کے اوپر پہنچا اس وقت بلاسٹ ہو گیا تھا۔ عمران نے ہونٹ سکوڑتے ہوئے کہا، میں تمہیں ایک علمی رپورٹ بتا رہا ہوں، طیارے کو کیا ہوا اور کیا نہیں ہمیں اپنے سائنسدانوں سے غرض ہے۔ ان میں سرداور جیسے انتہائی ذہین اور 2 اور سائنسدان موجود ہیں جو پاکیشیا کا اثاثہ ہیں۔ اگر خدا نخواستہ انہیں کچھ ہو گیا تو پاکیشیا کا مستقبل سائنسی میدان میں تاریکی میں چلا جائے گا۔ اسی لیے پاکیشیا کے اعلیٰ حکام نے مجھ سے درخواست کی ہے کہ اس سلسلے میں جلد سے جلد اپنے طور پر کام کروں اور معلوم کروں کہ طیارہ آخرکار خود بخود افریقہ کیوں گیا تھا اور کس حال میں ہے اور ہمارے سائنسدان کس حال میں ہیں۔ اگر وہ زندہ ہے تو انہیں جلد سے جلد واپس پاکیشیا لایا جائے۔ میں تمہیں اس سلسلے میں کب سے کال کر رہا تھا لیکن تم اپنی مرضی کے مالک بنے ہوئے ہو۔ پاکیشیا اس وقت ایک انتہائی ہولناک سانحے سے دوچار ہے جس کا کوئی مداوع بھی نہیں کیا جا سکتا، اسی لیے تم سب کچھ چھوڑو اور فوراً ممبران کو لے کر دانش منزل کے میٹنگ روم میں پہنچ جاؤ۔ میں تمہیں جلد سے جلد افریقہ روانہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ تم اپنے طور پر اس طیارے کو تلاش کر سکو۔ ممکن ہے کہ طیارہ جنگلوں میں گر کر تباہ نہ ہوا ہو اور پائلٹ نے صاف جگہ دیکھ کر کریش لینڈنگ کی ہو۔ ایسی صورت میں طیارے میں موجود تمام سائنسدان محفوظ ہو سکتے ہیں، جس کی میں امید بھی کر رہا ہوں۔ اسی لیے تم سب کا افریقہ اور شمالی جنگلوں میں جانا بے حد ضروری ہے تاکہ وہاں سے سرداور اور ان کے ساتھیوں کو بحفاظت واپس اپنے ملک لایا جا سکے۔ ایکس2 نے کہا، یس چیف، میں سمجھ گیا، آپ مجھے بس 1 گھنٹہ دے دیں، میں اگلے گھنٹے تک سب ممبران کے ساتھ میٹنگ روم میں پہنچ جاؤں گا۔ عمران نے کہا، کیوں 1 گھنٹہ کیوں؟ کیا تم رانا ہاؤس میں موجود ہو؟ اور یہاں جولیا، کیپٹن شکیل، تنویر اور صفدر بھی موجود ہیں، ان سب کو لے کر تم ابھی آ جاؤ، باقی ممبران کو میں خود کال کر کے بلا لیتا ہوں۔ ایکس2 نے سخت لہجے میں کہا، چیف، میں یہاں ایک بے حد اہم کام کی وجہ سے رکا ہوا ہوں، بس آپ مجھے صرف 1 گھنٹہ دے دیں، صرف 1 گھنٹہ، اس سے زیادہ میں 1 منٹ بھی نہیں مانگوں گا۔ عمران نے منت بھرے لہجے میں کہا، اوکے، 1 گھنٹے کا مطلب 1 گھنٹہ ہوتا ہے اور مجھے امید ہے کہ مجھے دوبارہ تمہیں کال کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ایکس2 نے کہا۔ تو عمران کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات نمایاں ہو گئے، جیسے ایکس2 نے اس کی بات مان کر اس کی نسلوں پر احسان کر دیا ہو۔ آپ بے فکر رہیں چیف، میں آپ سے پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ 1 گھنٹے سے زیادہ میں 1 منٹ بھی نہیں لوں گا، میں سب کو لے کر وہاں پہنچ جاؤں گا۔ عمران نے کہا، اوکے، اور جولیا نے اپنا سیل فون کیوں آف کر رکھا ہے؟ میں کب سے اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن کسی بھی طرح اس کا سیل فون آف ہے، ایکس2 نے کہا۔ اس کا جواب بھی میں آپ کو میٹنگ روم میں آ کر دوں گا چیف، عمران نے کہا۔ اوکے، ایکس2 نے کہا، اور ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ رابطہ ختم ہوتے ہی عمران نے ایک طویل سانس لیا اور سیل فون کان سے ہٹا لیا۔ بڑی عجیب سی بات ہے، طیارے کو ہائی جیک بھی نہیں کیا گیا اور پھر وہ اپنے روٹ سے ہٹ کر افریقہ کی طرف کیوں مڑ گیا تھا؟ صفدر نے عمران کو سیل فون آف کرتے دیکھ کر حیرت بھرے لہجے میں کہا، یہ چیف نے کہا ہے کہ طیارے کو ہائی جیک نہیں کیا گیا ہے، لیکن جہاں تک میرا خیال ہے طیارہ ہائی جیک ہی ہوا ہے۔ عمران نے کہا، لیکن کیسے؟ چیف نے تو بتایا ہے کہ اس طیارے میں ہائی جیکروں کے بارے میں کوشچن دینے والے بٹن لگے ہوئے ہیں جنہیں کوئی ایک مسافر بھی پریس کر دے تو کنٹرول ٹاور میں فوراً کوشچن آ جاتا ہے کہ طیارہ ہائی جیک ہوا ہے اور طیارے میں ہائی جیکر موجود ہیں۔ جولیا نے کہا، جدید دور ہے مس جولیا، اب یہ ضروری نہیں ہے کہ طیاروں میں ہائی جیکر ہی داخل ہوں اور وہ طیارہ ہائی جیک کریں۔ اب طیاروں کو ہائی جیک کرنے کے لیے سیٹلائٹ سسٹم سے بھی مدد لی جاتی ہے۔ سیٹلائٹ سسٹم سے طیاروں کو کنٹرول کر لیا جاتا ہے اور پھر طیارے کو آٹو کنٹرول کے ذریعے کسی بھی طرف آسانی سے موڑ کر لے جایا جا سکتا ہے۔ اس ہائی جیکنگ کو کنٹرول ہائی جیکنگ کہا جاتا ہے۔ ایکٹیمیا نے کنٹرول ہائی جیکنگ سے اپنے طیاروں کو بچانے کا بھی ہاتھ ہوا بندوبست کر رکھا ہے، لیکن جس طرح ایک ہیکر ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر تک آسانی سے رسائی حاصل کر لیتا ہے، اسی طرح جرائم پیشہ افراد جن کا تعلق خاص طور پر انٹرنیشنل کرائم یونٹ سے ہو، وہ سیٹلائٹ سسٹم اور طیاروں میں لگے ہوئے سسٹمز کو بھی کنٹرول کر لیتے ہیں۔ چیف نے جس طرح طیارے کی اچانک اپنے روٹ سے ہٹ کر افریقہ کی طرف جانے کا بتایا ہے، اس سے مجھے یہی اندازہ ہو رہا ہے کہ اس طیارے کو کنٹرول سسٹم سے ہی ہائی جیک کیا گیا ہے۔ عمران نے کہا، اگر کسی نے کنٹرول سسٹم سے ہی طیارے کو ہائی جیک کرنا تھا تو وہ اسے افریقہ کیوں لے گئے تھے، وہ بھی شمالی جنگلوں کی طرف جہاں طیارہ لینڈ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا؟ جولیا نے سر جھٹکتے ہوئے کہا، ان جنگلوں میں ایسی بہت سی صاف ستھری اور مسطح جگہ موجود ہیں جہاں کسی بھی طیارے کی کریش لینڈنگ کی جا سکتی ہے۔ عمران نے کہا، نو باس، اس طیارے کو کسی کنٹرول سسٹم سے ہائی جیک نہیں کیا گیا ہے، اچانک جوزف نے کہا، جسے اس دوران ہوش آ گیا تھا اور وہ خاموشی سے عمران اور جولیا کی باتیں سن رہا تھا، تو اس کی آواز سن کر وہ سب چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ ہوش آ گیا تمہیں؟ گڈ شو، اب تمہاری کیسی طبیعت ہے؟ اسے ہوش میں دیکھ کر عمران نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، میں ٹھیک ہوں باس، میرے ذہن پر شدید دباؤ تھا جس کی وجہ سے میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ گیا تھا۔ جوزف نے کہا، میں جانتا ہوں لاہوشہ کی روح کو بلا کر بات کرنا اتنا آسان نہیں ہے، یہ تمہارا ہی حوصلہ تھا جو تم نے اسے بلا بھی لیا اور اس سے بات بھی کر لی۔ عمران نے کہا، یس باس، لاہوشہ کی روح بہت غصے میں تھی، وہ ایسے گنجان جگہوں پر نہیں آتی، اسے بلانے کے لیے جنگلوں یا ویرانوں میں جانا پڑتا ہے، لیکن بہرحال میں نے اسے مقدس مالا اور مقدس حصار کی وجہ سے یہاں بلا لیا تھا۔
اس کے غصے میں ہونے کے باوجود میں نے اس سے بات کر لی تھی۔ جوزف نے کہا، کیا بتایا ہے اس نے؟ اور ہاں، یہ بھی تم نے کیا کہا ہے کہ طیارے کو ہائی کنٹرول جیک نہیں کیا گیا تھا؟ عمران نے اس کی جانب غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ طیارے کو بھوپت نے کنٹرول کیا تھا باس، وہی سرداور اور ان کے ساتھیوں کو افریقہ کے جنگلوں میں لے گیا ہے تاکہ تم انہیں بچانے کے لیے افریقہ کے جنگلوں میں پہنچو اور وہ تمہارا اور تمہارے ساتھیوں کا شکار کر سکیں، جوزف نے جواب دیا۔ تو عمران کے ساتھ ساتھ باقی سب بھی حیرت سے جوزف کی طرف دیکھنے لگے۔ یہ وہی بھوپت ہے نا جس نے جولیا کو کمرے میں کلہاڑے سے ہلاک کرنے کی کوشش کی تھی؟ عمران نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد پوچھا۔ یس باس، میں لاہوشا کی روح سے ہر بات معلوم کر رہی ہیں۔ اس نے مجھے کٹانگا دیوی کے ساتھ ساتھ بھوپت کی اصلیت بھی بتا دی ہے، اور اس نے مجھے یہ بھی بتایا ہے کہ بھوپت کا تعلق افریقہ کے ایک شیطانی قبیلے شگارا کے پجاری شگارا سے ہے۔ شگارا قبیلے کا ایک بڑا سردار ہے جس کا نام شگارا ہی ہے، وہ بھی پروفیسر رونالڈ کی طرح کٹانگا دیوی کو تسخیر کرنا چاہتا ہے۔ اس کے لیے اس نے پتال سے خاص طور پر بھوپت کو بلایا تھا، جس نے شگارا کو بتایا تھا کہ وہ اس وقت تک کٹانگا دیوی کو تسخیر نہیں کر سکتا جب تک کہ مس جولیا اور وہ تمام افراد ہلاک نہیں ہو جاتے جنہوں نے کٹانگا دیوی کو اس کے مدفن میں فنا کرنے کی کوشش کی تھی، جوزف نے کہا۔ اور پھر وہ انہیں بھوپت اور پجاری شگارا کے درمیان ہونے والی تمام باتوں کی تفصیل بتاتا چلا گیا۔ بھوپت پجاری شگارا کے کہنے پر ہی مس جولیا کو ہلاک کرنے کے لیے یہاں آیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مس جولیا کو ہلاک کرتا ہم دونوں یہاں پہنچ گئے تھے، اور وہ ہمیں دیکھ کر بھوپت چیختا ہوا یہاں سے بھاگ گیا تھا۔ بھوپت نے آپ کے سر پر روشنی دیکھی تھی، ایسی ہی روشنی آپ کے ساتھیوں کے ساتھ بھی ہے جس کی وجہ سے وہ آپ میں سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا، اس لیے اس کے پاس بھول جانے کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا۔ اس بات کی خبر جب بھوپت نے پجاری شگارا کو دی تو شگارا نے بھی اپنی طاقتوں سے آپ اور آپ کے ساتھیوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن چونکہ آپ سب پاکیزگی کے حصار میں ہو اس لیے وہ بھی آپ کے بارے میں کچھ معلوم نہیں کر سکا تھا۔ شگارا کو اس بات کا بھی علم ہو گیا ہے کہ جب تک آپ پاکیزیہ میں ہو وہ نہ آپ کو کچھ بگاڑ سکتا ہے اور نہ بھوپت کا، اس لیے اس نے آپ کا اور آپ کے ساتھیوں کا شکار افریقہ کے جنگلوں میں کرنے کا پروگرام بنایا ہے۔ وہ آپ کا شکار کیسے کرے گا اس کے بارے میں مجھے لاہوشا کی روح نے کچھ نہیں بتایا ہے، البتہ اس نے مجھے ضرور بتا دیا ہے کہ پجاری شگارا کو اپنی شیطانی طاقتوں سے اس بات کا علم ہو گیا تھا کہ پاکیزیہ کے چند نامور سائنسدان جو پاکیزیہ کے لیے ریڈ کی حیثیت رکھتے ہیں ایکریمے سے ایک طیارے میں پاکیزیہ جا رہے ہیں۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ سائنسدان افریقہ کے جنگلوں میں پہنچ جائیں تو آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان کی تلاش میں وہاں ضرور آئیں گے، اور جیسے ہی آپ افریقہ کے جنگلوں میں داخل ہوں گے پجاری شگارا اور بھوپت موت بن کر آپ سب پر جھپٹ پڑے گا، جوزف نے کہا۔ تو وہ طیارہ شیطانی طریقے سے ہائی جیک کیا گیا ہے، عمران نے ہونٹ سکوڑتے ہوئے کہا۔ یس باس، یہ کام بھوپت کا ہی ہے، اسی نے طیارے کا رخ افریقہ کی طرف موڑا تھا، جوزف نے کہا۔ تو کیا وہ طیارہ افریقہ کے جنگلوں میں ہے؟ عمران نے پوچھا۔ یس باس، طیارے کو حیرت انگیز طور پر کریش لینڈنگ کرائی گئی تھی جس کی وجہ سے طیارے میں موجود کسی بھی سائنسدان کو کوئی نقصان نہیں ہوا ہے، وہ سب زندہ ہیں اور طیارے کا عملہ بھی محفوظ ہے، لیکن جوزف کہتے کہتے رک گیا۔ لیکن کیا؟ عمران نے بے چین سے لہجے میں پوچھا۔ یہ سن کر اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی تھی کہ طیارے میں موجود سرداور سمیت سب محفوظ تھے۔ سرداور اور طیارے کے تمام افراد کو شگارا قبیلے والے اپنے ساتھ لے گئے ہیں اور اب وہ سب شگارا قبیلے کی قید میں ہیں، جوزف نے جواب دیا۔ او واقعی یہ بری خبر ہے، شگارا قبیلہ شیطان کا پجاری ہے، وہ نہ جانے ان سب کے ساتھ کیا سلوک کریں، عمران نے تشویش زدہ لہجے میں کہا۔ نہیں، وہ ان سب کو اس وقت تک کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے جب تک آپ اپنے ساتھیوں کو لے کر افریقہ کے جنگلوں میں نہیں پہنچ جاتے۔ وہ آپ کو ان تمام افراد کی وجہ سے ہی مجبور کر رہے ہیں تاکہ آپ ہر صورت میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ افریقہ کے جنگلوں میں آئیں اور وہ آپ کے ساتھ موت کا کھیل کھیل سکیں، جوزف نے کہا۔ میں ان کے شیطانی کھیل کی دھجیاں اڑا دوں گا، عمران نے گرا کر کہا۔ لاہوشا کی روح نے مجھے کٹانگا دیوی کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ بھی اس وقت تک آپ میں سے کسی کے سامنے نہیں آئے گی جب تک کہ وہ مس جولیا کے جسم میں نہیں سما جاتی، اور مس جولیا کے جسم میں سما جانے کے لیے ایک تو اسے مس جولیا کی اجازت کی ضرورت ہے، اور دوسرا یہ کہ مس جولیا کے جسم پر کوئی زخم نہ ہو۔ مس جولیا نے عقل مندی کی تھی کہ کٹانگا دیوی کے سامنے ہی اپنے ایک ہاتھ کو دانتوں سے کاٹ لیا تھا، اب جب تک مس جولیا کے ہاتھ کا زخم ٹھیک نہیں ہو جاتا وہ مس جولیا کے سامنے بھی نہیں آئے گی، لیکن بعض جیسے ہی مس جولیا ٹھیک ہوں گی کٹانگا دیوی ایک بار پھر ان کے سامنے آئے گی اور وہ مس جولیا کو شدید ترین اذیتوں میں مبتلا کر دے گی۔ وہ انہیں جسمانی نقصان تو نہیں پہنچائے گی لیکن وہ انہیں اس قدر ذہنی تکلیف پہنچا سکتی ہے کہ واقعی مس جولیا تنگ آ کر اس کی بات مان لیں گی، اور مس جولیا کے منہ سے ایک بار یہ نکلنے کی دیر ہے کہ وہ کٹانگا دیوی کو اپنا جسم دینے کے لیے تیار ہے۔ کٹانگا دیوی اسی وقت انہیں ہلا کر کے ان کے جسم میں گھس جائے گی، جوزف نے کہا۔ یہ شیطان بھی ہاتھ دھو کر ہمارے پیچھے پڑ گئے ہیں، ہر بار ہمیں نئی سے نئی مصیبتوں میں مبتلا کرنے کے لیے آ جاتے ہیں، جولیا نے منہ بنا کر کہا۔ کیا کہا جا سکتا ہے، شیطان کا یہ کھیل ہم جیسوں کے لیے ازل سے چلا آ رہا ہے، ہم اسے مکمل طور پر ختم تو نہیں کر سکتے، لیکن یہ بھی ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ہمارا جتنی بار بھی شیطانی طاقتوں سے واسطہ پڑا ہے جیت ہماری ہی ہوئی ہے، اور شیطانی طاقتوں کو ہمیشہ منہ کی کھانی پڑی ہے، عمران نے ایک طویل سانس لے کر کہا۔ کیا لاہوشا کی روح نے کٹانگا دیوی سے جان چھڑانے اور اسے فنا کرنے کا کوئی طریقہ نہیں بتایا، صفدر نے پوچھا۔
کٹانگا دیوی سے اس وقت تک ہماری جان نہیں چھوٹ سکتی جب تک کہ وہ فنا نہیں ہو جاتی، اور کٹانگا دیوی کو فنا کرنے کا اب ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم افریقہ کے جنگلوں میں جا کر گبوٹا کو تلاش کریں۔ اگر گبوٹا ہمیں مل جائے تو ہم اس بار آسانی سے کٹانگا دیوی کو فنا کر سکتے ہیں اور اس کے موت کے سائے سے بچ سکتے ہیں۔ جوزف نے کہا، گبوٹا، اب یہ گبوٹا کس چڑیا کا نام ہے؟ عمران نے حیران ہوتے ہوئے کہا جیسے اس کے لیے یہ قطعی نیا نام ہو۔ گبوٹا کسی چڑیا کا نام نہیں، ایک ایسے درخت کا نام ہے جس کی شاخیں ہزاروں فٹ تک پھیلی ہوئی ہیں اور اس کی جڑوں کا پھیلاؤ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس درخت سے کسی بھی بدرو شیطانی ذریعت، حتیٰ کہ اگر مہا شیطان بھی ہو تو اسے درخت کی شاخوں کا ایک پنجرا بنا کر اس میں قید کیا جا سکتا ہے۔ گبوٹا کی شاخوں سے بنے ہوئے اس پنجرے سے نہ تو کوئی بدرو آزاد ہو سکتی ہے، نہ شیطانی ذریعت اور نہ شیطان، اور اگر اس پنجرے کو آگ لگا دی جائے تو شیطانی ذریعت اور بدروہیں اسی کے ساتھ جل کر راکھ بن جاتی ہیں۔ ہم اگر اس درخت کو تلاش کر لیں اور اس کی جڑیں کاٹ کر ایک پنجرا بنا لیں تو ہم اس پنجرے میں کٹانگا دیوی کو قید کر سکتے ہیں۔ کٹانگا دیوی جیسے ہی اس پنجرے میں قید ہوگی، ہم اس پنجرے کو آگ لگا دیں گے۔ کٹانگا دیوی لاکھ کوشش کرے مگر وہ خود کو اس پنجرے سے آزاد نہیں کرا سکے گی اور وہ پنجرے سمیت جل کر راکھ ہو جائے گی۔ اس طرح وہ فنا بھی ہو جائے گی اور اس نے مس جولیا کے جس سائے پر قبضہ کر رکھا ہے وہ بھی مس جولیا کو واپس مل جائے گا۔ لیکن یہ درخت پورے افریقہ کے جنگلوں میں ایک ہی ہے اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ درخت ہر سال اماوس کی رات کو ان جنگلوں میں پیدا ہوتا ہے اور چند ماہ بعد ہی اس کی شاخیں اور جڑیں تک خود بخود جل کر راکھ ہو جاتی ہیں۔ جوزف نے کہا، حیرت ہے، اگر جنگل میں ایسا درخت سال میں ایک بار پیدا ہوتا ہے اور چند ماہ بعد ہی وہ شاخوں سمیت جل کر راکھ ہو جاتا ہے تو ہم اسے جنگلوں میں کہاں تلاش کریں گے؟ اور اگر ایسا کوئی درخت آج کل وہاں نہ ہوا تو؟ جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ایسے انوکھے درخت کے بارے میں سن کر عمران اور باقی سب کے چہروں پر بھی حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ لاہوشہ کے کہنے کے مطابق آج کل افریقہ کے جنگلوں کے ایک حصے میں گبوٹا اگا ہوا ہے جو 3 ماہ کا ہے۔ اس کی شاخیں اور جڑیں سینکڑوں فٹ تک پھیلی ہوئی ہیں۔ ہمارے پاس چند ہفتے باقی ہیں، اگر ہم ان چند ہفتوں میں گبوٹا کو تلاش کر لیں تو ہم کٹانگا دیوی کو فنا کر سکتے ہیں اور بھوپت جیسی شیطانی ذریعت طاقت کو بھی۔ اس کے لیے ہمیں جلد سے جلد افریقہ کے گھنے جنگلوں میں پہنچنا ہوگا کیونکہ اگلے چند ہفتوں میں گبوٹا سکڑنا شروع ہو جائے گا اور پھر اس کی شاخیں اور جڑیں خود بخود جل کر راکھ ہو جائیں گی، اور اگر ایسا ہو گیا تو پھر ہم کٹانگا دیوی کو کسی صورت بھی فنا نہیں کر سکیں گے اور وہ مس جولیا کے جسم پر قبضہ کر کے ہم سب کو ہلاک کرنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ جوزف نے کہا تو ان سب کے چہروں پر حیرت کے ساتھ قدرے خوف کے سائے لہرانا شروع ہو گئے کیونکہ جوزف انہیں انتہائی دل دہلا دینے والی باتیں بتا رہا تھا۔ حیرت ہے، شیطانوں کو فنا کرنے کے نہ جانے کون کون سے طریقے بھی قدرت نے ساتھ ہی پیدا کر دیے ہیں۔ تنویر نے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا، اس درخت سے میرا مطلب ہے گبوٹا کی نشانی کیا ہے جس سے ہم اسے پہچان سکیں؟ عمران نے سوچتے ہوئے انداز میں پوچھا۔ ایک تو اس درخت کی ہزاروں شاخیں ہوتی ہیں اور دور دور تک اس کی جڑیں پھیلی ہوتی ہیں، دوسرا یہ کہ ان پر پتے نہیں ہوتے، درخت ٹنڈ منڈ ہوتا ہے، البتہ اس درخت کی شاخوں کا رنگ سیاہی مائل ہوتا ہے۔ لاہوشہ کی روح نے بتایا تھا کہ اس کے زمانے میں جب کالے شیطان کی کالی ذریتوں نے ادم مچا رکھا تو اس وقت لاہوشہ اور اس جیسے عظیم وش ڈاکٹروں نے جنگل میں یہ درخت لگایا تھا۔ وہ اس درخت کی شاخوں کو توڑ کر ہنٹر بنا لیتے تھے اور پھر جو شیطانی ذریعت انہیں تنگ کرتی تھی یا انہیں نقصان پہنچانے کے لیے ان کے سامنے آتی تھی تو وہ گبوٹا کے درخت کی شاخ سے اسے ہنٹروں کی طرح مار مار کر وہاں سے بھگا دیتے تھے، اور جو ذریعت ان کے قابو میں آ جاتی تھی وہ اس درخت کی نرم شاخوں سے اس ذریعت کو رسیوں سے باندھ دیتے تھے اور اسے آگ میں جلا کر فنا کر دیتے تھے۔ جوزف نے کہا، کیا وش ڈاکٹر لاہوشہ کی روح نے تمہیں یہ نہیں بتایا کہ گبوٹا افریقہ کے جنگلوں کے کس حصے میں موجود ہے؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، میں نے بار بار پوچھا تھا لیکن عظیم وش ڈاکٹر لاہوشہ کی روح نے مجھے یہ نہیں بتایا تھا کہ گبوٹا جنگلوں کے کس حصے میں ہے، لیکن اس نے مجھے ایک ٹپ ضرور دی تھی۔ جوزف نے جواب دیا تو وہ سب چونک پڑے۔ کیسی ٹپ؟ عمران نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ عظیم وش ڈاکٹر لاہوشہ کی روح نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر ہم گبوٹا کی تلاش کا کام افریقہ کے شمال مغربی حصے سے کریں گے تو ہمارے لیے بہتر ہوگا اور ہم گبوٹا تک پہنچ جائیں گے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا تھا کہ اس راستے میں ہمیں کئی مصیبتوں کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ جنگل کے اس حصے میں ہمارا خطرناک درندوں سے بھی سامنا ہو سکتا ہے۔ اس جنگل میں زہریلے سانپ بھی کثرت سے ہیں اور دوسرے ایسے جانور بھی وہاں موجود ہیں جو گوشت خور ہیں اور انہیں اس بات سے کوئی غرض نہیں ہوتا کہ انہیں ملنے والا گوشت کسی جانور کا ہے یا انسان کا۔ جوزف نے کہا، تو پھر ایسا کریں گے کہ ہم افریقہ کی کسی پرائیویٹ کمپنی سے ہیلی کاپٹر لے لیں گے اور جنگلوں کا اوپر سے سروے کریں گے۔ نیچی پرواز کرنے سے ہمیں اس درخت کا آسانی سے پتہ چل جائے گا، اس طرح ہم جنگلی آفات کی زد میں آنے سے بھی بچ جائیں گے۔ صفدر نے کہا، نہیں، ہم ہیلی کاپٹروں سے اس درخت کو نہیں ڈھونڈ سکیں گے۔ جوزف نے انکار میں سر ہلا کر کہا، کیوں؟ کیپٹن شکیل نے حیرت سے پوچھا۔ گبوٹا درخت جنگلوں کی صرف ایسی جگہ پر پیدا ہوتا ہے جہاں ہر طرف تاریکی ہو، اور جنگلوں میں تاریکی جنگل کے گھنے حصے میں ہوتی ہے جہاں درختوں کی کثرت ہو اور اوپر سے درختوں کی شاخیں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہوں۔ جوزف نے جواب دیا تو وہ سب ایک طویل سانس لے کر خاموش ہو گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس انوکھے درخت کی تلاش کے لیے ہمیں ان جنگلوں کی ہاک چھاننی پڑے گی، تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اس کے سوا اور کوئی چارہ بھی نہیں ہے۔ کٹانگا دیوی سے اگر ہمیں اپنی جان بچانی ہے اور اسے نئی زندگی حاصل کرنے سے روکنا ہے
تو پھر ہمیں ہر حال میں جنگلوں میں جا کر گبوٹا کو تلاش کرنا پڑے گا۔ جوزف نے کہا، جب ہم جنگلوں میں گبوٹا کو تلاش کرنے جائیں گے تو کیا کٹانگا دیوی ہمارے راستے میں حائل نہیں ہوگی؟ اور شگارا کے ساتھ رزیل شیطانی ذریعت بھوپت کیا ہے؟ وہ ہمیں آسانی سے گبوٹا تک پہنچنے دیں گے؟ عمران نے پوچھا۔ یس پاس کٹانگا دیوی، شگارا اور اس کی شیطانی طاقت بھوپت قدم قدم پر ہمارا راستہ روکنے کی کوشش کریں گے۔ وہ ہمارے سامنے سنگی دیواریں کھڑی کر دیں گے، لیکن ہمیں ہر حال میں ان دیواروں کو توڑنا ہوگا۔ ان دیواروں کو توڑے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ آپ بے فکر رہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ میرے ہوتے ہوئے کٹانگا دیوی، شگارا اور بھوپت کسی کو اگر نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، جوزف نے اعتماد بھرے لہجے میں کہا۔ اگر تمہیں یہ سب اتنا ہی آسان لگتا ہے تو تم پھر افریقہ کے جنگلوں میں اکیلے کیوں نہیں چلے جاتے؟ تم وہاں جا کر گبوٹا درخت کو تلاش کرو اور کٹانگا دیوی کو فنا کر دو۔ صفدر نے جوزف کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ میرے وہاں اکیلے جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہم سب مل کر جب گبوٹا کو ڈھونڈیں گے تو ہمیں اس کی شاخیں توڑ کر ایک ساتھ بڑا سا پنجرا بنانا ہوگا۔ پھر اس پنجرے میں کٹانگا دیوی کو لانے کے لیے ہمیں مس جولیا کی بھی ضرورت پڑے گی۔ مس جولیا کے ذریعے ہی ہم کٹانگا دیوی کو ٹریپ کر سکتے ہیں، ورنہ وہ اس پنجرے میں کبھی داخل نہیں ہوگی، جوزف نے کہا۔ جولیا کا ٹریپ کیا مطلب؟ تنویر نے چونک کر کہا تو جوزف انہیں بتانے لگا کہ کٹانگا دیوی کو پنجرے میں لانے کے لیے انہیں جولیا کو ٹریپ کے طور پر کیسے استعمال کرنا ہے۔ اور یہ تو بے حد خطرناک ہے۔ اگر مس جولیا سے ذرا بھی چوک ہو گئی تو کٹانگا دیوی انہیں ہلاک کرنے میں ایک لمحے کی بھی دیر نہیں لگائے گی، کیپٹن شکیل نے ہونٹ سکوڑتے ہوئے کہا۔ مس جولیا اگر ذہانت اور پھرتی کا مظاہرہ کریں گی تو کٹانگا دیوی انہیں چھو بھی نہیں سکے گی۔ بس ایک بار گبوٹا کے پنجرے میں آنے کی دیر ہے، پھر میں اسے فنا کرنے میں ایک لمحے کی بھی دیر نہیں لگاؤں گا، جوزف نے کہا۔ کیوں عمران صاحب، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ صفدر نے عمران سے مخاطب ہو کر پوچھا، جو خاموشی سے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ اس طرح ہم یہاں بیٹھے باتیں کرتے رہے تو پھر نہ میری رائے کسی کام آئے گی اور نہ ہم ان شیطانی ذرائعات کو ان انجام تک پہنچا سکیں گے۔ ویسے بھی ہم ان شیطانی ذرائعات سے نپٹیں یا نہ نپٹیں، افریقہ کے جنگلوں میں ہم جانے کے لیے مجبور ہیں، ہمیں وہاں جانا ہی پڑے گا، عمران نے کہا۔ ہاں، جوزف نے بتایا ہے کہ شگارا کی شیطانی طاقت نے اکریمیا کا جو طیارہ افریقہ کے جنگلوں میں کریش لینڈنگ کرایا ہے، اس میں سرداور کے ساتھ ہمارے 3 نامور سائنسدان موجود ہیں جو شگارا قبیلے کی قید میں ہیں۔ اپنے سائنسدانوں کو وہاں سے واپس نکالنے کے لیے ہمیں وہاں جانا ہی پڑے گا، کیپٹن شکیل نے کہا۔ اوہ ہاں، میرا خیال ہے عمران صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہمیں اس طرح یہاں رک کر باقیوں میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ جب ہمارا افریقہ کے جنگلوں میں جانا طے ہو چکا ہے تو پھر ہمیں فوراً اس طرف روانہ ہو جانا چاہیے۔ جنگلوں میں شگارا قبیلے کو تلاش کرنا اور گبوٹا نامی درخت کی تلاش میں ہمیں نہ جانا کتنا وقت لگ جائے۔ اگر ہم یہاں رکے رہے تو کٹانگا دیوی کو ہم پر حملہ کرنے کا کوئی نہ کوئی موقع ضرور مل جائے گا، جو ہمارے لیے اچھا نہیں ہوگا، صفدر نے کہا۔ اوکے، میں تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں، جولیا نے کہا۔ میں بھی، تنویر نے فوراً کہا تو عمران کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ صفدر اور کیپٹن شکیل نے بھی عمران کے ساتھ چلنے کی حامی بھر لی۔ تم تو ویسے بھی ہمارے ساتھ چلو گے، جوانا تم کیا کہتے ہو؟ چلو گے ہمارے ساتھ؟ عمران نے پہلے جوزف سے اور پھر جوانا سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس ماسٹر، کیوں نہیں، تم کہو تو میں تمہارے ساتھ قبر میں بھی جانے کے لیے تیار ہوں، جوانا نے فوراً کہا۔ قبر میں؟ ارے باپ رے، تو تم میرا وہاں بھی پیچھا نہیں چھوڑو گے؟ عمران نے مسمی سی صورت بنا کر کہا تو وہ سب ہنس پڑے، جبکہ جوانا نے دانت نکال دیے۔ ٹھیک ہے، میں چیف سے بات کرتا ہوں، تم سب یہیں رہو۔ چیف جیسے ہی ہمارے لیے افریقہ روانگی کا بندوبست کرے گا، ہم ایک ساتھ یہاں سے افریقہ کے لیے روانہ ہو جائیں گے، عمران نے کہا تو ان سب نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اور عمران انہیں ایک بار پھر باوضو رہنے اور آیات مقدسہ کا ورد کرنے کی تلقین کرتا ہوا بلیک زیرو سے ملنے کے لیے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ کیا اس بار ہمارا افریقہ کا یہ سفر آسان ثابت ہوگا؟ عمران کے جاتے ہی جولیا نے جوزف سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ نو مس جولیا، ہمارے راستے میں بہت سی مشکلیں آ سکتی ہیں، اس پر کٹانگا دیوی خود ہمارے مقابلے پر ہے۔ ہم جیسے ہی افریقہ کے جنگلوں میں پہنچیں گے اسے فوراً معلوم ہو جائے گا کہ ہم وہاں کیا کرنے آئے ہیں۔ وہ ہمیں گبوٹا تک پہنچنے سے روکنے کے لیے ہم پر خوفناک حملے کرنا شروع کر دے گی اور ہمارے راستے میں ایسی ایسی مصیبتوں کے جال پھیلا دے گی جس سے بچنے کے لیے ہمیں نہ جانے کیا کرنا پڑے، جوزف نے کہا۔ کیا ہمیں شگارا قبیلے سے بھی لڑنا ہوگا؟ صفدر نے پوچھا۔ ظاہر ہے، شگارا قبیلہ افریقہ کے جنگلوں کا لڑاکا ترین قبیلہ ہے، جس کے وحشی موت کے شکاریوں کے نام سے مشہور ہیں۔ ان سب کا خاتمہ کیے بغیر ہم سرداور اور دوسرے سائنسدانوں کو وہاں سے نہیں نکال سکیں گے، جوزف نے جواب دیا۔ اچھا جوزف، تم نے کٹانگا دیوی کو فنا کرنے کے طریقے سے تو ہمیں آگاہ کر دیا ہے، لیکن تم نے یہ بھی تو بتایا ہے کہ کٹانگا دیوی سے زیادہ ہمارا دشمن بھوپت ہے۔ اگر جنگلوں میں اس نے ہم پر حملہ کیا تو ہم اسے اپنا بچاؤ کیسے کریں گے اور اسے فنا کرنے کا کون سا طریقہ ہے تمہارے پاس؟ کیپٹن شکیل نے کہا تو جولیا اور باقی سب بھی جوزف کی جانب استفہامیہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ بھوپت کو فنا کرنے کے لیے مجھے یا آپ میں سے کسی ایک کو اس کے ساتھ 10 بدس لڑنا پڑے گا۔ اس لڑائی کے دوران بھوپت کی دونوں آنکھیں بغیر کسی ہتھیار کے نکال دی جائیں گی تو وہ فوراً فنا ہو جائے گا، لیکن اس کی آنکھیں نکالنے سے پہلے اس کے دونوں بازو اور دونوں ٹانگیں توڑنی پڑیں گی۔ جب وہ اپاہج ہو کر جائے گا تو اس کی آنکھوں میں انگلیاں مار کر اس کی آنکھیں باہر نکالی جا سکتی ہیں، جوزف نے کہا۔ حیرت ہے کہ شیطانی ذرائعات سے بھی 10 بدس لڑا جا سکتا ہے، تنویر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، بھوپت خود کو طاقت کا پہاڑ سمجھتا ہے، اگر اسے للکارا جائے تو وہ فوراً لڑنے مرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ فرض کریں کہ اگر میں اسے للکاروں
اور اس سے کہوں کہ وہ مجھ سے 10 بدس لڑائی کرے، اور اگر وہ مجھے زیر کرنے میں کامیاب ہو جائے تو میں اسے اپنا سارا خون پینے اور گوشت کھانے کی اجازت دے دوں گا، تو وہ فوراً مجھ سے فائٹ کرنے پر آمادہ ہو جائے گا۔ جوزف نے کہا تو وہ سب خاموش ہو گئے، اور پھر وہ جوزف سے اسی نوعیت کے سوال پوچھتے رہے، اور جوزف انہیں ان کے ہر سوال کا تسلی بخش اور مدلل جواب دیتا رہا۔